نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آگئے بھیا نشر کرنے والے آگئے دیکھو کیا درود و سلام پڑھ لیں آپ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. برادران دینی و یقینی، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، الحمدللہ رب العالمین. رمضان المبارک کا عشرہ اول وہ ہم سے رخصت ہوا. امت رحمت و برکت میں نہاتی رہی. وہاں سے ہٹ جاؤ کہ بیٹھے ہو زبردستی ٹیک لینے کے لیے بیٹھے، آگے بڑھ کے صفائی ٹھیک کرنے کے لیے پیچھے بیٹھے رہتے. یعنی جسے صف لگانا نہیں، کیا نماز کیا پڑھیں گے؟ لکھا جب تک اگلی صف میں جگہ پیچھے بیٹھنے کی اجازت نہیں. کچھ نہیں ہے، کچھ سیکھا ہی نہیں ہے. انگریزی اسکول میں سب کچھ سیکھ لیں گے آپ، خوب سکھایا ہے آپ کو. عرض کر رہا تھا کہ عشرہ اول، عشرہ یعنی 10 دن، عشرہ اول ہم سے رخصت ہوا. امت رحمت و برکت میں نہاتی رہی اپنے ظرف کے لائق، جس کا جیسا ظرف ہے. اب عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے، اور اتفاق سے عشرہ مغفرت کا یہ پہلا دن ہے اور جمعہ ہے. اس میں امت کی معافی ہوتی رہے گی، خدا کرے سب کی ہو جائے. دیکھ رہے کیسے بیٹھ رہے ہیں، اتنا کہنے کا دیکھ رہے، وہی دیوار سے بیٹھے لگا. جوان کو زیادہ ٹیک کی ضرورت ہے، عادت بگڑ چکی ہے. علت ہو تو تھوڑی دھائی چلی جائے، عادت کہیں جاتی ہے. ابھی بیٹھیں گے، دیکھو وہ بیٹھیں گے، سنتے ہی نہیں، کچھ سنتے ہی نہیں ہے. جانوروں کی سی زندگی ہو گئی ہے. عرض کر رہا تھا اس عشرہ مغفرت میں امت کی معافی ہوگی، خدا کرے سب معاف کر دے. اور اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، اس کی رحمت بہت بڑی ہے. اس کی بڑی ویسے اگر کسی کی معافی ایسے نہیں ہو سکی تو یہ رمضان خود اس کی سفارش کرتا ہے، شفاعت کرے گا اور کہے گا مولا میں نے تیرے اس بندے کو کھانے پینے سے روک دیا تھا دن میں، اور بعض جائز خواہشات سے روک دیا تھا. کھانے پینے اور بعض جائز خواہشات سے دن میں نے روک دیا تھا، تو میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کر لیں. یہ روزہ شفاعت کرے گا. اور چونکہ اسی مہینے میں قرآن اترا ہے، ابھی پڑھا میں نے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا. تو جب روزہ شفاعت کرے گا تو پھر قرآن بھی شفاعت کرے گا اور کہے گا مولا میں نے تیرے اس بندے کے رات کو سونے سے روک دیا، یہ تیری نماز پڑھ رہا تھا، تیری عبادت کر رہا تھا، تو میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کر. تو اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان، یہ دو بڑے شفاعت کرنے والے ہیں. ایک روزہ شفاعت کرنے والا ہے روزے دار کی، دوسرے قرآن شفاعت کرنے والا ہے جو رمضان کی راتوں میں عبادت میں رات گزارنا چاہتا ہے. اتنا بھی کیوں ہے؟ تاکہ کچھ وقت جو ہے اللہ کی عبادت میں رات کا گزر جائے. اور سچ پوچھو تو وقت وہی ہے جو دوست کے ساتھ گزر گیا، بقیہ سب بیکار. اوقات ہما بود،
لیکن ایک بگڑی ہوئی عادت ہے، اس کا کون علاج کرے؟ پوچھتے ہیں کہاں جلدی تراوی ہوتی ہے. یہ سب مصیبتیں چل پڑی ہیں. یہ آفت ذرا دیکھیے. تراوی تو اسی لیے تھی کہ رات گزرے اس میں عبادت میں، اور پوچھتے کیا ہیں؟ تراوی ذرا بتائیے جلدی کہاں ہوتی ہے؟ ذرا طلب دیکھیے ان کی. یہ نہیں پوچھتے کہ کہاں ٹھیک سے لوگ بندگی کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے. یہ پوچھتے ہیں کہ جلدی کہاں تراوی ہوتی ہے، کہاں جلدی ختم ہوتی ہے. اور شاید گھڑی صرف مسجد کے لیے بنی ہے، بازار کے لیے کوئی گھڑی نہیں، وہاں کوئی گھڑی نہیں دیتا. یہاں 5 منٹ کے بعد گھڑی دیتے ہیں. ایسے بعض جگہ تو ایسا ہے شہر امام کوئی گھڑی دکھاتے کہ دیکھو کہاں یہ کانٹا کہاں جا رہا ہے. یہ بڑی آفت ہے. طلب صحیح کرو پہلے. ابھی بھی سمجھ لو روزہ صرف کھانا پانی چھوڑنے کا نام نہیں. 2 چیزیں روزے میں. جب روزہ شفاعت کرے گا 2 چیز کہ مولا اس نے کھانا پانی اور اپنی جائز خواہشات دن میں چھوڑ دی تھی. 2 چیز ہے. آپ بلا شبہ کھانا پانی چھوڑ چکے ہو، اور مؤذن ساری ختم ہوتے ہی اعلان کر دیتا ہے کہ بھائی ساری ختم ہو گئی، اب کھانا پینا بند کر دیجیے. تو بلا شبہ آپ نے چھوڑ دیا، اور بلا شبہ آپ ایک قطرہ بھی حلق سے نہیں اترنے دے رہے ہو، اور ایک دانہ بھی حلق کے نیچے. یہ صحیح ہے. لیکن دوسری چیز ایک دم بھولے بیٹھے ہو. یہ روزہ کھانا پانی سے چھڑانے نہیں آیا تھا، یہ عادت چھڑانے آیا تھا. جو بری عادت تھی اس کو چھڑانے آیا ہے، جس کو شہوات کہتے ہیں، خواہشات. بری عادت چھوڑا. جتنی بری عادتیں، جھوٹ ہے، فریب ہے، دغا بازی ہے، عیاری ہے، مکاری ہے، وعدہ خلافی ہے، بدنگاہی ہے، بے لگامی ہے، جتنی بری عادت ہے اس کو چھوڑانے آیا ہے. وہ نہیں کر رہے ہو، اس لیے رنگ نہیں چڑھ رہا ہے. آپ آدھا روزہ رکھ رہے ہو، صرف کھانا پینا چھوڑ. کھانا پینا چھوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عادت چھوڑو، اور جب تک عادت نہیں چھوڑو گے عبادت نہیں ہو پائے گی. آئی بات سمجھ میں؟ عبادت کیا ہے؟ عادت چھوڑو، عبادت کرو. ہم پابند عبادت کے ہیں، عادت پوری کرنے کے نہیں ہیں. اسی لیے ایک عارف کا وہ شعر مجھے کبھی بھولتا نہیں. وہ کہتا تھا، عارف خدا کا پہچاننے والا، خدا شناس، مرد حق شناس، مرد حق آگاہ. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تو کس سرائے طبیعت نمی روی بیروں، کچھ بکوئے حقیقت گزر توانی کر دے. جناب ابھی اپنی طاقت عادت سے باہر نہیں آئے، پوچھے حقیقت میں کب آپ قدم رکھیں گے. پہلے عادت چھوڑو پھر عبادت آئے گی. حضور نے عادت ہی تو چھوڑائی، جتنی بری عادتیں تھیں. جب وہ عادتیں غائب ہو گئی ہیں تو جتنی اچھی خصلتیں تھیں سب حضور نے ہم کو دے دیا. اب اس کو اختیار کر لیں. عادت چھوڑو. اور اگر روزے میں بھی وہی عادت ہے آپ کی تو آپ آدھا روزہ اسے کھانا پانی چھوڑا ہے. اور یہی لکھا بھی جاتا ہے کہ یہ صرف اس نے اپاس کیا ہے. بھوکا کیا تھا، روزہ وجہ نہیں رکھا. اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے. اپاس کیا ہے اس نے، جس کو فاسٹ کہتے ہیں. ہم اپاس نہیں کرتے. عادت چھوڑو. عادت چھوڑو گے تب عبادت کا رنگ آئے گا. اصل میں روزہ اسی لیے پہلے ہی کہہ دیا کہ روزہ ہم نے 1 مہینے کا اس لیے رکھ دیا ہے تاکہ تم اپنی عادت ٹھیک کر لو اور کوچے حقیقت میں قدم پر رکھ دو. جس دن کوچے حقیقت میں آپ نے قدم رکھا، اب خدا تک پہنچنا آپ کے لیے آسان ہو گیا. اور جب تک عادت میں آپ کچھ نہیں کر سکو، جیسے ویسے رہو. اب میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، اس میں تقریباً روزے کی تمام ضرورتیں آ جائیں گی انشاءاللہ. ایک ہی حدیث میں آئے گی سب. اور اتفاق کی بات ہے بخاری مسلم دونوں اس پر متفق ہیں. وہ پڑھنے جا رہا ہوں. اب حضور فرماتے ہیں، راوی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ. اب میں پڑھتا بھی جا رہا ہوں اور ترجمہ بھی کرتا جاؤں، ورنہ ایک مطلب لمبی حدیث ہے، تھوڑا پڑھوں گا تو اتنا یہاں ٹائم نہیں ہے. اولاد آدم کا ہر عمل اس کی نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں، گناہ نہیں بڑھتا. ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ بڑھتا نہیں. لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ نیکیاں بڑھتی رہتی، پھلتی پھولتی رہتی ہیں اور رنگ لاتی رہتی ہے. یہ وہ کرم نہیں ہے، یہ اس چیز کی بات ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب سے آگے ہے. تو نیکیاں بڑھتی ہیں ہماری. آپ ایک کرتے ہو نا تو کم سے کم 10 ملتا ہے آپ کو، کم سے کم. پھر اگر آگے بڑھی تو 700 ملے گا، اور آگے بڑھی تو 1,00,000 ملے گا، اور آگے نیکی بڑھی تو بے حساب ملے گا. خدا کرے ہم بے حساب مل جائے. یہ سب سیکھو. آپ کھچڑا اچڑا کھا کر کے، بریانی کھا کر کے اور پلاؤ کھا کر کے بوڑھے ہو گئے. اب وہ فکر چھوڑو، یہ کرو جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، اگر اپنا بھلا چاہتے ہو. ورنہ جو چیز میں کرو، آپ تو کر ہی رہے ہو، یہ کرنے جاؤ. آپ نیکی جب بڑھتی ہے تو کبھی کبھی بے حساب. اور شاید روزہ بھی ایک ایسا عمل ہے
کہ اس میں اگر روزہ واقعی ہو گیا تو بے حساب میں داخل ہو جائے گا. یہی روزہ ہی. اب آ رہا ہوں ادھر میں اس طرف آ رہا ہوں, لیکن سنبھل کے بیٹھے رہو. تو اولاد آدم کا ہر عمل, اس کی نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں. ضعف الحسنہ ضعف الحسنہ تو بعشر امثالها الی 700 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک. یہاں تک اتنے آیا ہے, لیکن دوسری جگہ آیا کہ بے حساب آتا بھی آگے آ جائے گا. تو آدمی کی نیکی بڑھتی رہتی ہے. قال اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب حدیث قدسی چلے گی یہاں سے. جہاں حدیث میں یہ آ جائے قال اللہ تبارک و تعالیٰ, سمجھ لیجیے اب حدیث قدسی شروع ہو گئی. یعنی اب الفاظ بھی وہی ہیں جو سن رہے ہیں آپ, یعنی قدرتی الفاظ ہیں یہ, سمجھ میں, اور معنی بھی. بلکہ حدیث میں الفاظ حضور کے ہوتے ہیں اور معنی آسمان سے, سمجھے. حدیث بھی وہی ہے لیکن الفاظ حضور کے ہیں. یہاں سے اب الفاظ بھی خدا کے ہیں اور معنی بھی سے. قال اللہ تعالیٰ الا الصوم, روزے کو نکال دیا. کہا روزے کو ہر عمل جیسا آپ نہیں سمجھنا, بہت سستا لے رہے ہو آپ روزے کو, بہت عجیب چیز ہے روزہ. الا الصوم, اللہ تعالیٰ فرماتا مگر روزہ. روزے کو چھوڑ کے بقیہ ہر عمل 10 گنا سے 100 گنا تک بڑھ جاتا ہے, مگر روزہ. روزے کو نہ پوچھنا کہ کہاں تک وہ بڑھتا ہے. الصوم لی, قدرت فرماتی ہے یہ روزہ میرے لیے ہے, روزہ میرے لیے. وانا اجزی بھی, اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. ابھی نماز آپ پڑھیں گے نا تو کیا کہیں گے؟ نماز واسطے اللہ کے, اللہ تیرے لیے. روزے میں صبح نیت کیا کہ اللہ روزہ رکھتا ہوں تیرے لیے. افطار کو کہتے ہیں افطار کرتا ہوں تیرے لیے, عمرہ کرتا ہوں تیرے لیے, حج کرتا ہوں تیرے لیے, قربانی کرتا ہوں تیرے لیے, ہر عبادت تیرے لیے. ہر جگہ ہم آپ کہتے ہیں کہ اللہ یہ تیرے لیے. ایک روزے کو اللہ نے کہا یہ میرے لیے. آپ کیا سمجھتے ہو اس کو؟ روزہ میرے لیے ہے, اس لیے کہ اس میں دکھاوا تو ہے نہیں. آپ پیٹ بھر کے کھا لو تو کوئی دیکھ رہا ہے, تو پیٹ بھر کے پانی پی لو تو کوئی دیکھ رہا ہے, لیکن آپ رکے ہوئے ہو, ایک قطرہ نہیں جانے دیتے ہو, ایک دانہ حلق کے نیچے نہیں. اس میں ریاکاری بالکل نہیں. کہا روزہ تو میرے لیے. جس کو اس نے اپنے لیے کہا وہ بندہ بھی خدا کا ہو کے رہے گا اگر ٹھیک سے اس نے سمجھ لیا ہے بندگی. جب روزہ اس کے لیے ہے, کہا میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. بدلہ تو وہی دیتا ہے ہر چیز کا. کہا جب میرے لیے ہے تو میں, ایک ترجمہ تو یہی ہے جو عام طور پر ہوتا ہے. ایک دوسرا ترجمہ ہے, دوسرا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ صوم لی, روزہ میرے لیے, وانا اجزا بہ, روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں, یعنی میری رضا. کیا کہنا سر. اب تھوڑا سا روزے کو کھول دیا. یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی, روزے کی 2 چیز بیان کی جسے آپ ایک جانتے ہو. روزے میں 2 چیز ہے, آپ ایک کو جان رہے ہو, اسی عمل بھی ہے. آپ کھانا چھوڑ رہے ہو, پانی چھوڑ رہے ہو, صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ یہی چھوڑ رہے ہو. اس سے پہلے جو چیز آئی یدعو شہوتہ, روزہ میں سب سے پہلے کہ یہ میرے لیے اپنی عادت چھوڑ رہا ہے. عادت چھوڑ, ایک نہیں چھوڑ رہے ہو بلکہ کچھ زیادہ کر رہے ہو روزے میں, الٹا سیدھا لڑائی جھگڑا تو میں سمجھ جائے. اتنے زور سے بولتے کہ مسجد تک آواز آتی ہے. ادھر چھوڑ رہے ہو اپنی عادت, وہی تو ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یدعو شہوتہ وطعامہ من, میری وجہ سے اس بندے نے اپنی عادت چھوڑ دی اور میری عبادت میں لگ گئے. خدا کرے ثواب ابھی طے کر لو کہ عادت چھوڑو گے اپنے بھلے کے لیے. بقیہ ہم کو کچھ پڑی نہیں, جو جی میں آتا ہے بھاگو, اٹھو, گھڑی دیکھا کرو جلدی سے کہ وقت ہوا, بھاگیں جلدی سے. امام صاحب نے پکڑ کے جکڑ کے رکھا ہے. عادت چھوڑو, سب سے پہلے یہی ہے. قدرت فرمان اس بندے نے میری لیے اپنی عادت چھوڑ دی, بعض جائز عادتیں چھوڑ دی. اب اپنی خاتون خانہ سے تو آپ مل سکتے تھے نا, نہیں مل سکتے دن میں, تو جب جائز عادت تک چھوڑ دی تو ناجائز کیوں نہیں چھوڑے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا, اس کو تعریف کرتا ہے بندے کی, اس بندے نے میرے لیے اپنی خواہشات نفسانیہ کو چھوڑ دیا اور کھانا پانی چھوڑ دیا. دوسرے نمبر پہ ہے کھانا پانی چھوڑنا, پہلا نمبر عادت چھوڑنے کا ہے. عادت چھوڑو گے, انا للہ و انا الیہ. اصل میں علماء ملے نہیں آپ کو خطاب کرنے کے لیے, پیشہ ور لوگ ملے, اس لیے آپ ادھر ادھر ہو رہے ہیں. پیشہ ور لوگ ملے, علماء نہیں ملے. ایک مرتبہ میری ملاقات ہوئی تھی مدنی میاں سے, اللہ ان کی عمر زیادہ کر رہے ہیں اور ان کے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے. تو مجھ سے بات ہو رہی تھی ان سے, یہی آپ کے سامنے آئے تھے بیچارے, اور آتے ہی مجھے یاد کیا کہ اگر مولانا صاحب کے پاس ٹائم ہو تو میں علیل ہوں, ذرا سمجھ آ جائیں تو تھوڑا ملاقات ہو جائے. کا بالکل گیا. تو بہت کریمانہ طریقے سے, جیسے کہ سادات کا طریقہ, ملے ہم سے اور آخر میں کہنے لگے کہ یہ فخر صرف بامبے کو حاصل ہے. تو تھوڑی دیر تک میں سوچنے لگا جب یہ جملہ ادا کر رہے تھے, کہاں یہ فخر صرف بامبے کو حاصل ہے مولانا. تو میں انتظار کر رہا تھا کہ آگے کہیں تو دیکھو کہ کیا فخر ہے. تو بنانے لگے یہ فخر صرف بامبے کو حاصل ہے کہ یہاں جو ہمارے چوٹی کے علماء ہیں وہ امام ہیں. بس پھر نام لیا. اس وقت اتفاق سے مینار مسجد میں مفتی جہانگیر صاحب تھے, جبکہ یہ بات ہے بہت بڑے عالم تھے, لیکن لوگوں نے رہنے نہیں دیا. یہ جلد باز لوگ کسی کو تھوڑے چھوڑیں گے. اور بھائی کھلا میں شمیم اشرف اثری تھے, اچھے پڑھے لکھے تھے, ہمارے یہاں دارالعلوم موجود, اور زکریا مسجد میں
ہمارے استاد گرامی اور ہمارے باپ کے بعد میرے باپ اشرف العلماء تھے، ہمارے باپ کے بعد وہی ہمارے باپ تھے، اور ایک طرف وہ ہیں اور ایک طرف آپ ہیں، ورنہ تو 2-4 سورہ یاد کر کے مصنف پکڑے ہیں زبردستی، یہ مدنی میاں کہہ رہے ہیں یہ 2-4 سورہ یاد کے مصنف پکڑے اور یہ سب کو سمجھتے کہ سب سے سب دھان پائس فصیری، یہ سب سے بڑی حماقت ہے، سب کو ایک ہی رنگ میں رنگ دیا ہے۔ ارے اقبال سے ذرا پوچھو تو وہ کہتا ہے قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، کیا بتا سکتے ہیں بیچاری 2 رکعت کے امام، زیادہ تر 2 رکعت کے امام موجود ہیں، کچھ آتا جاتا میری تو پوری عمر ہی درس گاہ میں گزری، چھوٹا سا طالب علم پہلے بھی تھا، ابھی گرا پڑا طالب علم، کیا بتاؤ، ایک طرف آپ ہے وہ کہتا سب اقبال کہتا ہے قوم کیا چیز ہے، اس قوم نے مسجد بنانے میں کوئی کمزوری نہیں دکھائی، مسجد اتنی اچھی اچھی بن رہی ہے کہ اس کا مینارہ 2-4 کلومیٹر دوری سے دکھائی دیتا ہے، لیکن امام اتنا ٹنگو لا کے کھڑا کرتے ہیں کہ پہلی سب سے نہیں دکھائی دیتا۔ اس سے میری مراد یہ نہیں ہے، اس کے ظاہری قد و قامت سے میری مراد نہیں ہے کہ وہ ٹنگو ہے، وہ چھوٹا ہے، اس کا علمی قد و قامت کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں جانتا، امام رکھنے میں کمزوری دکھا رہی قوم۔ یہ ممبر بولے گا آپ کا جہاں میں بیٹھا ہوں، امام بولے گا، یہ محراب بولے گی جو آپ بنا رہے ہو، امام بولے گا، یہ مینارہ بولے گا جو اونچا کر رہے ہو، امام بولے گا۔ امام اچھا رکھو، جتنا اچھا ڈھونڈ کے لا سکتے لاؤ، جیسے مسجد بنانے میں آپ نے زور دکھایا ہے، اس کے تمام ناز نخرے آپ برداشت کرو جو اس عالم کے ہیں، اچھے امام لا کے رکھو، تب رنگ آئے گا، اس طرح رنگ نہیں آئے گا، وہ نہ آپ تو جیسا کہیں گے ویسے ہی وہ کر دے گا، بس آپ کو 5 دن والی تراویح تو پڑھ دے گا، اب تو یہ سب چلا ہے 5 دن والی تراویح، 10 دن والی تراویح، 15 دن والی تراویح، دین کہتا ہے 30 دن کی یا 29 دن کی تراویح، یہ سب لے لے کے بیٹھے ہیں، کیا ہو جائے گا مجھے معلوم نہیں ہے۔ چلو حدیث سنا رہا تھا آپ کو، حدیث کہ اس بندے نے میرے لیے اپنی جائز خواہشات چھوڑ دی، پہلے کہے گا روزہ، خدا کرے آپ چھوڑو، اور پھر کھانا پانی چھوڑ دیا۔ فرمایا للصائم فرحتان، روزے نے 2 چیز چھوڑا دیا آپ سے نا، تو 2 انعام بھی مل رہا ہے۔ روزے دار نے کیا چھوڑ دیا؟ اپنی جائز خواہش بھی چھوڑ دی اور کھانا پانی چھوڑ دیا، 2 چھوڑا نا، 2 چیز آپ کو مل رہی ہے۔ فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربی، ایک خوشی اس وقت ہے جو افطار کرتا ہے، کھانے کا مزہ جو ہے وہ روزے دار جانتا ہے، کھانے کا مزہ بھوکے کو معلوم ہے، پیٹ بھرا کیا جانے ہے۔ اے سیر تو رانا نے جمی خوش نہ نمایت، معشوق منس آنکھی پر نزدیک تو دشتست، حوران بہشتی را دوزخ بود آراف، از دوزخیاں پرس کی آراب بہشتست، پیٹ بھرے کو کھانے کی لذت کا معلوم ہے، روزے دار جانتا ہے کہ کھانے کی کیا لذت ہے، پیٹ بھرے کو نہیں معلوم۔ ان سے پوچھا کیا، آپ سے پوچھا جاتا تو آپ ڈھابے کو بتا دیتے کہ جو ڈھابے میں کھا لیا، آپ لوگوں کو تو ٹھکانے نہیں، اور ڈھابے میں جاتے جاتے کتنے آتے جاتے مر بھی گئے ہیں، آپ سے پوچھا جاتا تو کہتے سب سے اچھا ڈھابے کا، اور میں تو کھا لوں تو جلا ہو جائے، یہ ہے آپ کا ڈھابا۔ حکیم سے پوچھا گیا کہ از غذا کدام غذا فاضل تلس، غذاؤں میں سب سے زیادہ اچھی کون سی غذا جو لذت دیتی ہے؟ اس نے کہا بھوک بھوک بھوک، کھانا نہیں لذت دیتا، بھوک لذت دیتی ہے، جب بھوک ہوتی تو روٹی چٹنی بھی اچھی لگتی ہے، اور بھوک نہیں ہوتی تو بریانی بھی نہیں اچھی، مرغ مسلم بھی اچھی نہیں لگتی، مرغ مسلم بھی اچھا نہیں لگتا، اب گفت گرسنگی، اس نے کہا بھوک۔ اسی پہ سادی صاحب نے لکھا کہ اے پیٹ بھرے تجھے جو کی روٹی اچھی نہیں لگتی، کہا تجھ کو جو اچھا نہیں لگتا وہ تو مجھے میری پسندیدہ چیز ہے، مولا علی تو جو ہی کی روٹی کھاتے تھے درے پر کھاڑی پھینک دیتے تھے، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شہید پر ہے مدار قوت حیدری، شہید جو کو کہتے ہیں، کہا مجھے میرے لیے تو جو اچھی، کہا اگر بہشت کی حوروں سے پوچھا جائے کہ آراف کا کیا معاملہ ہے، ارے کہیں گے تو دوزخ ہے، لیکن جو آراف میں ہو کہیں گے ارے یہ تو میرے لیے جنت ہے۔ تو چلو صاحب، تو 2 خوشیاں ہیں روزے دار کے لیے بیان کر رہا تھا حدیث پاک، ایک خوشی تو افطار کے موقع پہ روزے دار جانتا ہے کیا خوشی ہو، ایک ایک لقمہ کتنی لذت دیتا ہے، دوسری خوشی بھی ہے، 2 ہے اس کے لیے، 2 چیز چھوڑا ہے نا تو 2 ملے گی، کہا دوسری مجھ سے ملاقات، خدا کرے سب کی خدا سے ملاقات ہو، یہ سب آرزو کرو، چھوڑ دو ادھر ادھر بھاگنا، وہ برتن بجانا، برتن بجاتے کچھ نہیں بہتر ڈھول پہ برتن نہیں بجانا، حول ولا قوت الا باللہ، وعدہ کیا ہے۔ اور ایک دروازہ ہے جنت کا، ریان، باب الریان ہے، اس میں سوائے روزے دار کے دوسرا نہیں جا سکتا، اور جو ادھر سے گیا پھر کیا کہنا، اس کی آسودگی کا، وہ تو جنت ویسے بھی آسودہ ہے، لیکن جتنا آسودہ باب الریان سے جانے والا ہے وہ دوسرا نہیں ہو سکے گا، خدا کرے سب اسی دروازے سے جائیں، اچھی بات ہے۔ تو سب دعا کر لو ہمارے لیے بھی، اپنے لیے، اپنے اسلاف کے لیے بھی، اولین کے لیے بھی، آخرین کے لیے بھی، موجودین کے لیے، جو قیامت تک آنے والے ان کے لیے بھی، سب کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ سب سے ملے سب۔ اور دوسری خوشی ابھی باقی ہے، فرحت عند لقاء ربی، پھر آگے فرمایا کہ یہ جو روزے دار پانی نہیں پیتا ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے، تھوک اس کا خشک ہو جاتا ہے، تو منہ میں تھوڑی اس کے بو آتی ہے، تو خشک ہونے کی وجہ سے اس کو عربی میں خلوف کہتے ہیں۔ فرمایا یہ جو آج روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہو گئی، یہ تھوک خشک ہو گیا ہے،
اور تھوڑی جھجک پیدا ہو رہی ہے، فرمایا اللہ کے نزدیک یہ مشک سے بھی زیادہ اچھا ہے، سمجھے؟ ولا خلوف فم الصائم عند اللہ اطیب من ریح المسک، یہ مشک کی طرح سے منہ خوشبو کرے گا اس دن، الحمدللہ یہ اس کا بدلہ ملے گا۔ کچھ چھوڑو گے تو کچھ پاؤ گے، آپ کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں کہ کیا پانے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کچھ چھوڑا آپ نے سوائے کھانا پانی کچھ نہیں، اللہ ماشاءاللہ، واللہ والے سب کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا آپ روزے کو کیا سمجھتے ہیں؟ صوم جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال کہتے ہیں جس سے دشمن کے حملے کو روکا جائے۔ تو کہاں روزے دار کے اوپر کون حملہ کر رہا ہے؟ نفس حملہ کر رہا ہے، شیطان حملہ کر رہا ہے، آپ کو دکھائی نہیں دیتا۔ روزہ ڈھال ہے، دونوں کو روک رہا ہے، نفس حملہ کر رہا ہے، روزہ روک رہا ہے اس کو، شیطان حملہ کر رہا ہے اس کو روک رہا ہے، اور کل جہنم حملہ کرے گا اس کو بھی روکے گا۔ یہ اسی ڈھال ہے روزہ، صوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، خدا کرے یہ ڈھال سب کے پاس ہو تاکہ کسی وبال و نکال کا سامنا نہ ہو۔ یہ لوگ صوم جنہ۔ اب حضور خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، چونکہ حدیث خود سے چل رہی ہے، آگے فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب آپ میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو گل گپاڑا مت کرنا، چیخنا چلانا نہیں، روزے میں زور سے بولنا بھی نہیں، فلا يرفث ولا يسخر، عورتوں سے پردے کی بات بھی مت کرنا، گل گپاڑا بھی نہیں کرنا۔ دیکھا کیسے روکا جا رہا ہے؟ وَإِذَا صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَقُلْ إِنِّي امْرِئٌ صَائِمٌ، لیکن آگے کوئی تم کو گالی دینے لگا، ایسے بھی ہیں بے پر کی گالی دیتے، اور کوئی بات بغیر گالی کے کرتے ہی نہیں، کچھ عورتوں کی بھی یہی عادت ہے، کوئی آگے تم کو گالی دینے لگا یا تم سے جھگڑا کرنے لگا کے تو اس سے صرف اتنا کہہ سکتے تو میں روزے سے ہوں، انی امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں۔ روزے دار جھگڑا وگڑا نہیں کرتا ہے، روزے نے سب جھگڑا ختم کر دیا ہے۔ دیکھا آپ نے یہ روزے کی پوری کیفیت ہے، سب آ گئے نا اس حدیث میں، اس حدیث قدسی میں۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ نے ٹھیک سے سن لیا ہے، خدا کرے آپ ٹھیک سے سمجھ لیں، اور خدا کرے آپ کے ذہن سے یہ بات اتر کے آپ کے دل کی تہ تک پہنچائے، سواد قلب تک پہنچائے، اور جس نے ہمیں کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی توفیق دی، اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دی، سمجھے؟ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور رمضان گزرنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت کر دیں، سب کی مغفرت کر دیں، سمجھے؟ ہماری ہی نہیں، جو لوگ ہم سے رخصت ہو چکے ہیں اور قبروں میں آ رہا ان سب کی کر دیں، سمجھے؟ اللہ حضور کی پوری امت پر رحم کر دیں۔ ہر وقت یہ آزمائش میں ہے امت، اور اپنوں کی وجہ سے زیادہ، تو یہ آزمائش تو دنیا سے کبھی ختم نہیں ہوگی، اللہ اس کو اس امت کے لیے آسان کر دے کہ تاکہ آبرو مندانہ طریقے پر اس آزمائش سے یہ امت نکل جائے، اور ہمیں وہ دن دکھا دے جو امت کا کبھی مقدر تھا، جو دن جیسا کہ تھا الحمدللہ، جسے ہم بہت اچھے دن کہتے ہیں، یہ بھی اچھے دن ہے، کچھ برے نہیں ہے، مومن کے لیے ہر دن اچھا ہی ہے، لیکن تو اس ذلت اور نکبت سے نکال کر کے اللہ پاک ہمیں عروج و سربلندی میں ڈال دے، اور وہ امتحانات و آزمائشیں جو ہو رہی ہیں اللہ باعزت طور پر اس سے ہمیں باہر نکال دے۔ بس یہ رمضان آیا بھی اسی لیے ہے، آیا بھی اسی لیے کہ سب کی مغفرت ہو جائے، سب کی مغفرت ہو جائے، آیا بھی اسی لیے ہے کہ سب کا بھلا ہو جائے، اللہ سب کا بھلا، آیا بھی اسی لیے کہ سب کی جھولی بھر دے، تو انشاءاللہ جھولی بھر جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، اس سے جو مانگو گے، خاص طور سے افطار کے موقع پر ادھر ادھر مت دیکھنا کہ سموسہ کدھر ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھ پر جو گزری وہ کہتا ہوں، مرتبہ میں سب کے ساتھ افطار کر رہا تھا، اور ایک ایک سموسہ سب کے سامنے رکھا تھا، تو سب کھا رہے تھے، میں نے کہا میں بعد میں کھا لوں گا، دیکھتا نہیں تھا، سمجھے؟ آخر میں سوچا کہ لاؤ کھاؤں تو دیکھا سموسہ غائب ہے، میں نے کہا گیا کہاں سے، دیکھا دور آدمی اس نے لپک کر کے ہمارے سامنے والا اٹھا لیا، مجھے ہنسی آ گئی، کوئی ایسا بات نہیں ہے، سموسہ ڈھونڈنا چھوڑ دو بھیا، اس کی مغفرت ڈھونڈو۔ افطار کے موقع پہ جو بھی دعا کرتا ہے رد نہیں ہوتی، اگر یہاں آپ کو نہ ملی وہ چیز، ہو سکتا ہے آپ کے لیے آپ کے لائق نہ ہو، تو نہیں، کبھی ہو سکتا نہ ملے، لیکن وہاں جائیں گے جنت پہ تو ملے گی، آپ نے جو مانگا ہے رد نہیں ہوتی، کہہ دیا قدرت کہ ہم رد نہیں کریں، تم جو مانگنا ہے مانگ لیا، آئی بات سمجھ میں، افطار کے موقع اللہ سب کو بامراد کرے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔